دور میں، اس گہما گہمی کے عالم میں، اس فائنینشلی بحران کے عالم میں، جہاں پر اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر جا چکی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کرائسس کے دور میں گھر کو کیسے سروائیو کر رہے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بات بھی بولی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات جب آپ نے بول دی تو وہ کسٹمر، وہ کلائنٹ، وہ انٹرسٹڈ پرسن وہ آپ کو ہلکا سا اپنا ٹچ اپ دے گا، وہ بتائے گا میں کیا کرتا ہوں، وہ بتائے گا میرے بابا کیا کرتے ہیں، وہ بتائے گا کہ میرے گھر کا بیک آفس کیا ہے، وہ بتائے گا میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جب آپ سے وہ چیزیں یہ ڈسکس کر لے گا تو آپ کے سامنے اس کی ایک پکچر بنانا آسان ہو جائے گا کہ یہ بندہ کس لیول کا ہے، کس لیول کا نیڈی ہے، کتنی ضرورت ہے اس کو بزنس کی، کتنا سنسیئر ہے، کتنا لائل ہو سکتا ہے اپنے کام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ جب یہ چیزیں اس کی کلیئر ہو جائیں گی، ان چیزوں کے کلیئر کرنے کے بعد آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ بھائی بتائیں آپ کتنا ٹائم اس ورک کو دیں گے۔ آپ اس سے پوچھیں گے کتنا ٹائم اس ورک کو دیں گے، وہ بولے گا ٹھیک ہے جی میں 2-3 گھنٹے دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس سے دوسری بات پوچھیں، اچھا یہ بتائیں کہ کتنا کون سا ٹائم دیں گے۔ دیکھیں یہ بات بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کون سا ٹائم دیں گے؟ ایک بندہ کہتا ہے یا ایک ہاؤس وائف کہتی ہے بھائی میں صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک دن کے یا 1 بجے تک دے سکتی ہوں۔ ان دنوں میں تو ٹھیک ہے، اسکول میں چھٹیاں ہیں، سارے بچے گھروں میں ہیں، ساری کلائنٹس گھروں میں ہیں، ساری اسکول اور کالج کی بچیاں گھروں میں ہیں، مدرسوں کے بچے گھروں میں ہیں، چھٹیاں ہیں نا لوگوں کو، گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، ان میں تو ٹھیک ہے۔ ان سے بولے ٹھیک ہے آپ اگر ایسا کر لیں 2-3 گھنٹے صبح دے لیں، آپ ہی 2-3 گھنٹے شام کو دے لیں، تو میرے اندازے میں آپ کے لیے ورک کرنا بہت ایزی ہو جائے گا، آپ کے لیے ارننگ کرنا بہت ایزی ہو جائے گا۔ یہ اس کا مائنڈ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ نے نیڈ آئیڈینٹیفائی کروانی ہے کہ آپ کو نیڈ ہے اس ورک کی، ٹھیک ہے؟ آپ اس ورک کی جب آپ کو نیڈ ہے پکی بات ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ جب آپ نے اس کا کرنے کا مائنڈ بنا ہی دیا ہے، جب آپ نے اس کو نیڈ آئیڈینٹیفائی کروا ہی دی ہے، جب آپ نے اس کو یہ ریئلائز کروا ہی دیا ہے کہ آپ اس وقت جس سچویشن میں ہیں، آپ اس وقت جس کرنٹ سچویشن میں آپ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ کرنٹ سچویشن میں، آپ اس گہما گہمی کے عالم میں، آپ اس کرائسس کے عالم میں جتنی اپنی لائف کو یا اپنی جیب کے اندر پیسے کے ذریعے سے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس سے سیٹسفائیڈ کتنا ہیں، آپ اس سے مینٹلی طور پر، آپ اس سے قلبی طور پر، اور آپ اس سے فزیکلی طور پر کتنا سیٹسفائیڈ ہیں۔ جب آپ یہ باتیں کلیئر کر لیتے ہیں، اس کو اس کی نیڈ آئیڈینٹیفائی کروا دیتے ہیں، اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یار آئی تھنک سو بہت سارا ٹائم ویسٹ کر لیا، ٹھیک ہے؟ اب نہیں کہنا چاہیے، جتنا ہو گیا انف، اب مجھے کچھ نیا کرنا چاہیے۔ مطلب کیا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک انسان کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو آپ نے نیڈ آئیڈینٹیفائی کروائی، آپ نے اس کو یہ ریئلائز کروا دیا ہے کہ آپ کو اب مزید اس سے زیادہ کی کچھ ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ اپنا ٹائم ادھر ادھر ڈراموں میں، فلموں میں، ٹک ٹاک پر، اور اسی طرح ارطغرل ڈرامے میں، اور اسی طرح PSL کے میچز میں ویسٹ نہ کریں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے اس کو یہ آئیڈینٹیفائی کروا دیا، اس کو یہ ریئلائز کروا دیا کہ یار مجھے ضرورت ہے پڑی اس چیز کی، تو آپ سے وہ پرسن آپ کی طرف متوجہ ہوگا اور یہ کہے گا اچھا بھائی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یا کوشش کروں گی کہ میں 2 گھنٹے صبح کو دے سکوں اور 2 گھنٹے شام کو دے سکوں، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس لیول پر اس کو لے آئیں گے نا، وہ بندہ کہیں نہیں جاتا، وہ بندہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ اس بندے کو لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آنے والا جو کسٹمر ہے جس سے آپ نے وہ وائس کی تھی کہ بھئی آپ بتائیں آپ کیا ہیں، گھر کے حالات کیا ہیں، کرائسس میں کیسے لائف کو انجوائے کرنے ہیں، وہ آنے والا پرسن وہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ غور سے سننا ہے، آپ کے پاس آنے والے جو کسٹمر ہیں یہ ٹوٹل 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ پرسن ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، نمبر 2 وہ پرسن ہوتا ہے جو ہاؤس وائف ہوتی ہے، نمبر 3 وہ پرسن ہوتا ہے جو پرائیویٹ یہ جاب کر رہا ہوتا ہے، نمبر 4 وہ پرسن ہوتا ہے جو بزنس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی قسم کا بندہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اب ایک اگر اسٹوڈنٹ ہے
تو آپ نے اس سے اسٹوڈنٹ لائف سے ریلیٹڈ باتیں کرنی ہیں. فار ایگزامپل ایک آنے والا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوں, بس میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ کام کر لوں, کچھ ارننگ کر لوں, میں چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کو سپورٹ کر لوں, چاہتا ہوں کم از کم اپنے آپ کو سپورٹ کر لوں. آپ اس کو نا داد دیں, آپ اس کو شاباش دیں, اپریشیٹ کریں اس کو, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو یہ سمجھائیں کہ آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اپنی لائف کو چینج کرنے کا. بھائی اس سے بڑا فیصلہ, اس سے اور اچھی سوچ, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شادی شدہ بھی ہو گئے ہیں, جو 25 سال کے بھی ہو گئے ہیں, جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, کھانا پینا اٹھنا پھرنا چلنا اور پھر آ کے جانوروں کی طرح کھا لینا, ماں باپ کا پیسہ اڑا لینا, یہ لائف ہے, یہ ان کی نیچر آف لائف ہے, ایسی لائف ہوتی ہے. لیکن ایک آپ ہیں کہ آپ نے اپنی لائف کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. جب ایک اسٹوڈنٹ ہے نا, اس سے آپ نے اس کو شاباش دینی ہے, اس کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ بیٹا آج سے, یا بھیا آج سے آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی اسٹڈی کے اخراجات پورے کرنا, نہ کہ آپ کے ماما بابا کی. یہ اس کو ریئلائز کروانا, اس سے بات کریں, اچھا آپ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں, اچھا آپ بتائیں کہ آپ کا کم از کم خرچہ کتنا ہے. مطلب آپ اس کے منہ سے دیکھیں. ہمیشہ یاد رکھنا, بزنس ہے نا جو مارکیٹنگ ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے مائنڈ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اگر آپ کی مائنڈلی طور پر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی نا, بزنس نہیں ہو سکتا, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. آپ اس کے ساتھ مائنڈ انڈرسٹینڈ کریں, آپ ذہنی طور پر اس کی طرف متوجہ ہوں, وہ ذہنی طور پر آپ کی طرف متوجہ ہو, وہ آپ کو سمجھائے, آپ اس کو سمجھائے, وہ آپ سے بات کرے, آپ اس سے بات کریں, دین بزنس ہوتا ہے, دین کلوزنگ ہوتی ہے, دین اس کو سمجھایا جاتا ہے. بھائی ٹھیک ہے, ایک اسٹوڈنٹ آ گیا, اس کو آپ نے چند چیزیں سمجھا دی. اب اس سے پوچھے, اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کا نا اسکول جاتے ہو, گھر سے کتنے پیسے لے کے جاتے ہو. اب یہ سوال بظاہر میں آپ کو کہ یار یہ تو ہمارے بزنس سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے. بھائی کس نے کہا ہے یہی سوال آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہے. آپ اس سے پوچھیں, اس سے اس کی لائف کے اندر گھل مل جائیں. اچھا بچے آپ اسکول میں کتنے پیسے لے کر جاتے ہیں, 100 روپیہ, 150 روپیہ, 200 روپیہ وہ. اچھا آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ ہفتے میں 1 مرتبہ ہوٹلنگ کریں. اچھا آپ مطلب اس کے ساتھ اس کی لائف سے ریلیٹڈ باتیں کریں, اس کی زندگی سے ریلیٹڈ باتیں کریں, ٹھیک ہے. اب جب اس سے بات کرتے ہیں, اچھا ویری گڈ, امیزنگ, آپ کو پتہ ہے آپ نے حساب لگایا کہ مہینے کا کتنا خرچ بنتا ہے. اگر آپ 100 روپیہ بھی ڈیلی کا لے کے جائیں اسکول میں تو 3000 یہ بنتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ ایکسٹرا مزید آپ کو 15 دن میں 1000 روپیہ ملے کہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا لو, وہ آپ کو کھلاتے ہیں آپ ان کو کھلا دو. مطلب یہ آپ کے کتابی اخراجات کے علاوہ, آپ کے کالج اخراجات کے علاوہ, ایکسپنس کے علاوہ آپ کو کم از کم پتہ ہے 5 سے 6-7 ہزار روپیہ آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے, جو آپ کی ہے پرسنل, آپ کی 6 فٹی آپ کے وجود کی ہے. وہ کہے گا جی جی, تو اس کو بولو یار آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کے ماما بابا آپ کے کالج یونیورسٹی کا خرچہ بھی پورا کر رہے ہیں, آپ کے ماما بابا فیسیں بھی پوری کر رہے ہیں, آپ کے ماما بابا پیپر شیٹ بھی پوری کر رہے ہیں, سارے اخراجات پورے کر رہے ہیں. کم از کم اتنا تو کر لو نا کہ آپ اپنی جیب کا خرچہ خود اٹھا لو. اب یہ بات آپ نے وہ کی ہے جو طالب علم, جو اسٹوڈنٹ اپنی لائف سے ریلیٹڈ سننا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. لوگ آپ کے ساتھ اس وجہ سے نہیں آئیں گے کہ آپ اپنے مائنڈ کی باتیں کرو, لوگ آپ کے پاس اس وجہ سے آئیں گے کہ آپ ان کے مائنڈ کی باتیں کرو. جب آپ نے اسٹوڈنٹ سے اس طرح ڈیل کی, میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ بندہ ڈن ہے آپ کے ساتھ, 110% گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, وہ بندہ ڈن ہے آپ کے ساتھ, ڈن ہے, ہر صورت میں ڈن ہے, ہر ایک صورت میں ڈن ہے, جو مرضی کر دو, ٹھیک ہے. پھر آپ نے پلان سمجھانا ہے, وہ پلان میں آپ کو اینڈ میں سمجھاتا ہوں. اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے اسٹوڈنٹ ہے اس سے بات کیسے کرنی ہے, ہاؤس وائف ہے اس سے بات کیسے کرنی ہے, پرائیویٹ جاب والا پرسن ہے اس سے بات کیسے کرنی ہے, بزنس مین ہے اس سے کیسے بات. ہمارا ٹاپک بھی یہی تھا نا, ہاؤ ٹو ڈیل پراسپیکٹ, اپنے پراسپیکٹوں سے ڈیل کیسے کریں. اسٹوڈنٹ سے علیحدہ کیٹیگری ہے. اب آ جاؤ ہاؤس وائف, فار ایگزامپل وہ ہاؤس وائف ہے, وہ کہتی ہے بھائی میں اپنے شوہر کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں, میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں, میں لائف کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں, میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں لائف میں, بس آپ مجھے پلیز کچھ نہ کچھ سمجھا دیں, کچھ نہ کچھ کروا دیں, ٹھیک ہے. اب آپ اس کی ریلیٹڈ باتیں کریں. بھائی اگر آپ کے پاس ہاؤس وائف آئی ہے, اچھا اس کو بولے آپ ہی, اچھا آپ کیا کرتے ہیں سارا دن میں. اب آپ گویا کہ اس کے ساتھ ایسے باتیں کریں جیسے آپ اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرو. اچھا آپ یہ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں سارے دن میں. صبح ناشتہ بنا لیا, شوہر کو آفس میں یا دکان پہ بھیج دیا, بچوں کو اسکول بھیج دیا, پھر آپ کیا کرتے ہیں سارا دن. ڈرامے دیکھتے ہیں.
فلمیں دیکھتے ہیں گھر میں بیٹھ کر، کیبل لگا ہوا ہے، وائی فائی لگی ہے تو ٹک ٹاک دیکھتے ہیں. مطلب اس کو ہنسائیں، وہ سمجھے کہ یار یہ کتنا عجیب پرسن ہے، میرے ساتھ میری ذات کے ریلیٹڈ باتیں کر رہا ہے. ہمیشہ کلیہ یاد رکھنا، کسٹمر آپ سے تب اٹیچمنٹ کرتا ہے جب آپ کسٹمر کے مائنڈ کی باتیں کرتے ہیں. جب آپ اپنے مائنڈ کی باتیں کرتے ہیں کسٹمر سننے کے لیے، اور بھائی آپ سے لوگ وہ سننا چاہتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں، نہ کہ وہ سننا چاہتے ہیں جو آپ سنانا چاہتے ہیں. یہ جملہ یاد رکھنا. تو اپنے ہاؤس وائف کی لائف سے ریلیٹڈ باتیں کریں. اچھا پھر آپ یہ کرتے ہیں، اچھا پھر آپ کا کبھی خیال نہیں آتا آپ اپنے دوستوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمسایوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ بچی تھی، وہ بچہ تھا، وہ فلاں تھا، وہ آن لائن کام کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے. آپ ہاؤس وائف ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا آپ اپنے شوہر کو پروٹیکٹ کریں؟ آپ کا دل نہیں چاہتا آپ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں؟ آپ کا دل نہیں چاہتا آپ یہ عید آنے والی، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اپنے شوہر کو اس عید پر اپنا عید کا جو جوڑا ہے سوٹ وہ گفٹ کریں؟ آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کے شوہر کی برتھ ڈے آئی ہے آپ اس کو گفٹ کریں؟ آپ کا دل نہیں چاہتا آپ اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکیں، اچھے سے کپڑے پہنا سکیں؟ آپ کا دل نہیں چاہتا آپ اپنے بچوں کے نخرے برداشت کریں؟ اچھا آپ ہی یہ بتاؤ کہ یہ سارا کمانا، یہ سارا اخراجات پورے کرنا یہ آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے. آپ ہی بتاؤ کتنے شرم کی بات ہوتی ہوگی جب دوپہر کے وقت میں آئس کریم والا آپ کی گلی کے سامنے، آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوگا اور آپ کے ہمسائے کا بچہ آئس کریم لے رہا ہوگا. آپ کا بچہ آپ کے ہمسائے کے بچے کو دیکھ کر کہے گا مما میں نے بھی آئس کریم لینی ہے، اور آپ کہو گے بیٹا میرے جیب میں تو پیسے نہیں ہیں. کتنے شرم کی بات ہے. آپ کا دل پسیجے گا نہیں؟ آپ کا دل روئے گا نہیں اس وقت؟ ہاں جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوگی، جب آپ سیلف میڈ ہوں گی، جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی، جب آپ پیسہ کماتی ہوں گی تو آپ کو یہ پرابلم فیس ہی نہیں کرنی پڑے گی. اب یہ بات آپ نے اس کو اس کے ذات کے اندر ایسا گھمایا، آپ نے اس کا جیسے کہتے ہیں نا مائنڈ کی باتیں کی. ابھی آپ کیا صرف کچن کی رہ گئی ہو؟ صرف کچن کی. وہی آئے برتن دھو لیے. کیا آپ نہیں کمانا چاہتی؟ آپ موبائل ہے آپ کے پاس، موبائل کو یوز کرتی ہو اللہ کی بندی، موبائل میں پیسہ کما لو، 5,000 3,000 روپے میں گھر صاف کرنے کے لیے نوکرانی رکھ لو، آپ کی لائف انجوائے کرو آپ اپنی لائف کو. مطلب آپ اس سے کسٹمر سے اب یہ کسٹمر کے مائنڈ کے مطابق بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے یہ ہاؤس وائف سے بات کی. اب آ جاتی ہے تیسری کیٹیگری کے لوگ آ جاتے ہیں جاب پرسن. وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس سے بات کی نہیں. اچھا آپ جاب کرتے ہیں، ویری گڈ، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی؟ وہ کہے گی بھائی مجھے 2 سال ہو گئے. اچھا آپ یہ بتائیں آپ کو 2 سال پہلے کتنی سیلری ملتی تھی؟ وہ کہے گی بھائی یہی کوئی 7,000. اچھا اب کتنی ملتی ہے؟ وہ کہے گی بھائی 10,000. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سکول میں انٹری ڈالی تو آپ کی 7,000 تنخواہ تھی، 2 سال گزرے مطلب 24 مہینے گزرے تو آپ کی سیلری کتنی ہوئی ہے؟ 3,000 بڑھ کر 10,000 ہو گئی ہے. میں آپ کو 110% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ مجھے 2 سال نہ دیں. ٹھیک ہے. 2 سال نہ دیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے 3 سے 4 مہینے دے دیں، میں آپ کو اس سیلری کے برابر کر دوں گا. یار آپ نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہنی میں نے لاکھوں کما کر دینے ہیں. وہ مانیں گے نہیں. اس بچی کا ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد اس کا مائنڈ یہ ہے 8,000 کی نوکری. اب آپ یہ بتاؤ آپ کیسے ایک لڑکی کو یہ سمجھا سکتے ہو کہ آپ بھائی 40,000 کما سکتی ہو؟ کیسے سمجھا سکتے ہو کہ آپ 50,000 کما سکتے ہو؟ میں الف دے کے ایک بات کہہ سکتا ہوں، میں نے پچھلے 3 ماہ میں نے 4 لاکھ کے قریب ارننگ کی ہے. 3,82,700 روپیہ. ابھی اس 20 دن کی اگر ابھی میں 7 سے 8 دن کی بات کروں تو میں 30,000 سے زیادہ کی ارننگ کر چکا ہوں. 30,000 سے زیادہ کی ارننگ. اب میں اگر یہ باتیں سمجھاؤں کہ میں ہفتے میں 30,000 کی ارننگ کر چکا ہوں، وہ مجھے کہے گی یہ جھوٹ بول دا، یہ بونگیا مار دا، یہ چھڈن دیا. نہیں بھائی، کسٹمر سے کسٹمر کے مزاج کے مطابق بات کرنی ہے، اتنی بات کرنی ہے جتنی وہ سمجھ سکے. میدے بہت چھوٹے ہیں پاکستانیوں کے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ 2 پوسٹیں کریں. ایک پوسٹ کریں کہ آ جاؤ میں آپ کو لاکھ روپے کمانے کا طریقہ بتاتا ہوں، میں یہ کرو وہ کرو. اور دوسری پوسٹ یہ کریں آ جاؤ میں آپ کو منتھلی ایزیلی 10 سے 15 ہزار روپے کمانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو رزلٹ 10 سے 12 ہزار والی پوسٹ پہ آئے گا. میں گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں. کیوں؟ ہمارے معدے بڑے چھوٹے ہیں بھائی. ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کر سکتے، ہم یہ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ بھئی یہاں پیسہ کمایا جا سکتا ہے. ہم یہ یقین نہیں کر سکتے کہ بھئی یہاں آسانی سے ایزیلی 20 25 30 ہزار 40 ہزار روپیہ ارننگ ہو سکتی ہے. کیسے کریں؟
اور بھائی میرے بابا نے 10 لاکھ روپے مجھ پر لگا کر ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کروائی ہے، میری 10,000 کی نوکری لگی ہے، اور تم کہہ رہے ہو تو تم 3 سے 4 مہینے کے اندر 20-25 ہزار کمانے والے بن جاؤ گے۔ وہ کہے گی آپ کے منہ پر امپاسبل، لیکن آپ اس کو یہ بولیں کہ بالکل سب کچھ امپاسبل نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پاسبل بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو زندگی میں ایک اصول بتاؤں آپ کو، میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں۔ سی گریڈ لینے والے لوگ آج کمپنیوں کے اونر ہیں، اور اے گریڈ لانے والے لوگ اس کمپنیوں کے امپلائی، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس کو بتائیں، آپ بھی یہ بتاؤ کہ آپ ماشاء اللہ آپ ماسٹر ڈگری ہے آپ کی، آپ نے بی ایس سی کیا ہوا ہے، آپ نے بی اے کیا ہوا ہے، یہ بتاؤ آپ اپنے پاکستان کے نظام تعلیم سے مطمئن ہیں؟ اور نظام تعلیم آپ کو کیا دے رہا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نوکریوں سے مطمئن ہیں؟ اب یہ نا جو جاب پرسن ہے نا، یہ 2 طرح کے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ماسٹر ڈگری کیے ہوئے لیکن بیچاری جاب نہیں ہے اس کے پاس، ایک وہ ہے جو جاب پرسن ہے۔ اب جس کے پاس جاب نہیں ہے اس سے علیحدہ بات کرنی ہے، جس کے پاس جاب ہے اس سے علیحدہ بات کرنی ہے۔ جاب نہیں ہے اس کو یہ کہنا، آپ ہی بتاؤ آپ کی ڈگری کا کیا فائدہ ہوا جو آپ نے 10 لاکھ 8 لاکھ 5 لاکھ اپنے ماں باپ کا لگوایا اور ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کی ہے، 16 سال لگانے کے بعد، 16 سال دھکے کھانے کے بعد آپ کو آج کوئی 10,000 روپے پر نوکری رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات اس سے کہنی ہے جس کی جاب نہیں ہے، اور جس کی جاب ہے اس سے کہنا اچھا آپ صبح 8 بجے سے لے کر شام 3 بجے تک اسکول پڑھانے جاتی ہو، گرمی سردی میگھ کنی بارش جاتی ہو یا نہیں جاتی؟ اچھا آپ کی کبھی طبیعت خراب ہو پھر بھی جانا پڑے گا، کیوں؟ مجبوری ہے کہ 8,000 کی نوکری۔ بادل گرج رہے ہو پھر بھی جانا پڑے گا، کیوں؟ مجبوری ہے 8,000 کی نوکری۔ بارش ہو رہی ہو پھر بھی جانا پڑے گا، کیوں؟ مجبوری ہے 8,000 کی نوکری۔ ویگنوں کے دھکے کھانے پڑیں گے، کیوں؟ مجبوری ہے 8,000 کی نوکری۔ رکشوں پر جانا پڑے گا، کیوں؟ مجبوری ہے 8,000 کی نوکری۔ آپ کو گلی سے گزرتے ہوئے فحاش قسم کے لڑکوں کی نظریں برداشت کرنی پڑیں گی، کیوں؟ مجبوری ہے 8,000 کی نوکری۔ آپ کو باس کی باتیں سننی پڑے گی، کیوں؟ مجبوری ہے 8,000 کی نوکری۔ اب 8,000 کی نوکری کے لیے آپ اتنا کچھ برداشت کر رہی ہیں، میں گھر میں بیٹھ کر آپ کو باعزت طریقے سے گھر میں بیٹھ کر بزنس پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ پارٹ ٹائم کریں، آپ شام کو 5 بجے کے بعد کریں، 3 سے 4 گھنٹے کریں۔ جب آپ کو 2 مہینوں کے بعد لگے نا، آج میری بات لکھ لو، میں 6 مہینے کے اندر آپ کو اتنی ایفرٹ کروانا چاہتا ہوں، آپ یہ 10,000 8,000 کی نوکری چھوڑ دو گے۔ اگر آپ کو لگے نا 2 سے 3 مہینوں کے بعد کہ آپ کو یہ نوکری چھوڑنی چاہیے تو پلیز یہ نوکری چھوڑ دینا، گھر میں بیٹھ کر باعزت طریقے سے بیٹھ جانا، گھر میں بیٹھ کر پیسہ کمانا۔ باس کی باتیں ٹکے ٹکے کی نہیں سننی پڑے گی، ایچ او ڈی کی باتیں نہیں سننی پڑے گی، آپ کی وی پی کی باتیں نہیں سننی پڑے گی، فحاش قسم کے لڑکوں کی آنکھیں آپ کے جسم پر نہیں پڑیں گی۔ گرمی سردی بارش میگھ کنی آپ اپنی مرضی سے اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں گے۔ یہ آپ نے بات کرنی ہے پرائیویٹ جاب پرسن سے، یہ کیٹیگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ریلیٹڈ بات کرنی ہے باس۔ اب چوتھا قسم آ جاتی ہے بزنس مین، ٹھیک ہے، بزنس مین۔ اب اس کے بعد اچھا واو امیزنگ، اچھا بھیا کتنے کا کون سا بزنس کرتے ہیں؟ اچھی بات ہے، اور کیا کرتے ہیں آپ؟ میں یہ کرتا ہوں، جوتوں کا بزنس کرتا ہوں، کپڑوں کا بزنس کرتا ہوں۔ اچھا بھیا کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان میں ضد بازیاں بہت زیادہ نہیں ہیں؟ اب یہ بزنس مین سے جیسے کہتے ہیں نا، اس کی دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھو، اس کے زخموں پر مرہم لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی میں یہ سمجھتا ہوں، میرے بابا کا بھی بزنس ہے، میرا بھی بزنس ہے، میں کچھ سمجھتا ہوں یار مقابلہ بازیاں بزنس کو کھا گئے گے یار۔ ایک چیز ہے، آپ 300 روپے کی آتی ہے، آپ کو پڑتی ہے مارکیٹ سے، آپ 400 روپے کی اپنی دکان پر بیچتے ہو، آپ کے سامنے والا بندہ آپ کو دیکھ کر وہی چیز 380 کی بیچے گا، پھر آپ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے وہی چیز 350 کی بیچو گے۔ اب آپ بتاؤ اتنے مقابلہ بازی میں آپ اپنی دکان کے رینٹ کیسے نکالو گے؟ آپ اپنی دکان کے اخراجات کیسے نکالو گے؟ آپ ملازموں کے اخراجات کیسے نکالو گے؟ آپ اپنے گھر کے اخراجات کیسے نکالو گے؟ توبہ یا اللہ، پاکستان کو مقابلہ بازی کھا گئی ہے۔ یہ باتیں جب آپ کرو گے نا، اس بندے نے کہنا یار یہ تو میرا ہمدرد نکل آیا، اس سے پوچھنا ہے اچھا اب میں کیا کروں؟ اس کو بولو بھائی آپ گھر میں باعزت طریقے سے پارٹ ٹائم کام کر لو یار، شام کو 8 بجے دکان بند کر دینا، اب آپ کی مرضی ہے، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر جا کر، چائے کے ڈھابوں پر جا کر، چائے کے ہوٹلوں پر جا کر ٹائم ویسٹ کرو، چائے کے ادھر پھٹے پر بیٹھ کر، چائے کے اسٹالوں پر بیٹھ کر، ٹی اسٹال پر بیٹھ کر اپنا ٹائم ویسٹ کرو،
وہ 3 سے 4 گھنٹے، یا پھر آپ 8 بجے دکان بند کر کے آتے ہو، آدھا گھنٹہ نہانے اور کھانے میں لگا لو، 15-20 منٹ نماز پڑھنے میں لگا لو، اب 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک آپ چاہو تو باہر گھوم کر گزار لو، چاہو تو آپ آن لائن کام کر کے گزار لو۔ یہ اس کا مائنڈ بنانا ہے۔ جب آپ نے مائنڈ بنا لیا نا سر، بات کلیئر ہے، وہ بندہ کلیئر، وہ کہے گا یار اچھا مجھے پلان سمجھاؤ، پلان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب گویا کہ میں نے آپ کو 4 طرح کے لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیا، اور یہی قسم ہوتی ہے لوگوں کے بزنس کے۔ اب آپ نے ڈیل کر لی۔ اچھا دیکھیں جی، الحمدللہ میں ایک آن لائن کام کر رہا ہوں اور میرا کافی عرصے سے ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے۔ میں آن لائن فیلڈ میں ہوں اور الحمدللہ میں اب ایک اچھے سے ایک پاکستان کے پلیٹ فارم پر کام کر رہا ہوں جس کا نام ہے پاک ای اسٹور، پاک ای اسٹور، ٹھیک ہے۔ سر اگر میں اس کی ورتھ کی بات کروں اور اگر میں اس کی پاور کی بات کروں، یہ پاکستان کا واحد پلیٹ فارم ہے جو پاکستان کے اندر رہ کر انٹرنیشنل ہے۔ ہم پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں انٹرنیشنل سطح پر۔ ہمارے ہاں کرائٹیریا، ہمارے ہاں سسٹم پاور، ہمارے ہاں پرپز کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ سے آہستہ آہستہ ڈسکس کرتا ہوں۔ آپ نے پہلے نمبر پر اس کی نا سسٹم کی ویلیو بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اونر پاکستانی یا مینجمنٹ پاکستانی یا ٹیم ساری پاکستانی یا آفس پاکستان کا اور پروڈکٹ ساری پاکستان کی ہے۔ ہمارا مقصد، ہمارا پرپز، ہمارا مین منشور کیا ہے؟ ہمارا منشور یہ ہے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک بچہ ایسا ہونا چاہیے جو ایک گھر کا ایک بچہ جو گھر میں بیٹھ کر سال کے کم از کم 1 ملین روپیز کما سکتا ہو۔ یہ کم از کم بتا رہے ہیں، 60-70 ہزار 80 ہزار روپے کی ارننگ کو ٹچ کرتا ہو۔ ہمارا منشور مین یہ ہے۔ اور ہمارا دوسرا منشور یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آن لائن بزنس کے رجحان کو، آن لائن بزنس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی انفارمیشن کے لیے، 19 کووڈ کے بعد پاکستان دنیا کا تیسرا واحد ملک ہے جس نے آن لائن پیسہ سب سے زیادہ کمایا ہے۔ اس سے مجھے محسوس ہوا کہ پاکستان کے ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں پاکستان میں، بس کرنا آتا ہو۔ سر ہم آپ کو یہ پاک اسٹور جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ہم آپ کو اس کی چند چیزیں بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سر ہم آپ کو یہاں پر ٹیچ اینڈ ٹرین فری میں کرتے ہیں، ہم آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھاتے ہیں، ہم آپ کو ڈیل ٹو پراسپیکٹ سکھاتے ہیں، ہم آپ کو آرڈر پلیس کیسے کرنا ہے وہ سکھاتے ہیں، ہم آپ کو لسٹنگ کیسے کرنی ہے وہ سکھاتے ہیں، ہم آپ کو وی اے بن کر کام کیسا کرنا ہے وہ بتاتے ہیں، تھرو بائی سوشل میڈیا کام کیسا کرنا ہے وہ ہماری ٹیچ اینڈ ٹریننگ کے ہمارے کورسز ہوتے رہتے ہیں، اور ہم آپ کو فری میں وہ تمام نالج پرووائڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ سیکھ کر آگے بزنس رن کر سکیں۔ بالکل شارٹ سے انداز میں اس طرح سے ہلکا سا تعارف کروا دیا، ٹھیک ہے۔ 1 مہینے کے اندر 5,000 کے لگ بھگ راؤنڈ باؤنڈ اس کی ٹیم ہو گئی ہے، اس کے ممبر ہو گئے ہیں ودن 1 منتھ۔ 1 منتھ بھی پورا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طرح بات کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اچھا ہمارا پلاننگ سسٹم یہ ہے، ہمارا پلاننگ سسٹم یہ ہے کہ دیکھیں ہم پہلے آپ کو کہہ چکے ہیں کہ ہم بزنس کہتے ہیں، نوکری نہیں کرتے، اور بزنس کہتے ہیں بائی اینڈ سیلنگ کو۔ بزنس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا کوئی چیز بیچی جائے گی یا کوئی چیز لی جائے گی، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بزنس ہے تو سر ہم یا کوئی چیز بیچتے ہیں یا ہم کوئی چیز لیتے ہیں، یہ بزنس ہے۔ تو سر ہمارے پاس جو بزنس ہے نا، ہمارے پاس بزنس ہے، پاکستان کی چند پروڈکٹس ہیں، فیس واش ہے، شیمپو ہے اور صابن ہے، اس کے علاوہ کمنگ سون انشاءاللہ لوشن کی تمام قسمیں اور باڈی سپرے کی تمام قسمیں، اور انشاءاللہ کریم اینڈ نائٹی کریم کی تمام قسمیں آپ کے سامنے بروئے کار لائی جائیں گے۔ ابھی تک ہم 3 پروڈکٹس پر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 فیس واش، نمبر 2 شیمپو، نمبر 3 صابن۔ اچھا ان کا چناؤ کیوں کیا؟ اور یہ سب سے بڑی بات، ابھی ایاز مزاری ملتان نشتر کا بڑا سرجن، اس سے اس کو سیمپلنگ دی گئی ہے، یہ میڈیکیٹڈ پروڈکٹس ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ اچھا ان پروڈکٹس کو بروئے کار لانے کا کیا مقصد ہے؟ بھائی یہ ڈیلی کی یوزیبل چیز ہے، شیمپو سارے لوگ یوز کرتے ہیں، فیس واش سارے لوگ یوز کرتے ہیں، صابن سارے لوگ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم نے ان کو پروڈکٹس بیس کمپنی بنائی ہے، اور اس کا ایک دوسرا نام ڈائریکٹ سیل بھی ہے۔ ڈائریکٹ سیل میں کیا ہوتا ہے؟ اب آپ سے ڈسکس کرتے ہیں ڈائریکٹ سیل میں کیا ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ سیل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز مارکیٹ سے بنتی ہے، فیکٹری سے بنتی ہے، اب وہ دکان تک وہ کسٹمر تک آتے 8-9 ہاتھوں کے درمیان میں سے گزرتی ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلے آئے گا ایک تھوک والا بندہ، اس کو اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پھر وہ گاڑی والا اس کو اٹھائے گا۔ نمبر 3 گاڑی والے کے پاس ڈسٹریبیوٹر کے پاس آئے گی، ڈسٹریبیوٹر کے بعد وہ دکان والا ڈسٹریبیوٹر سے لے گا، ڈسٹریبیوٹر سے دکان والا لینے کے بعد اپنی دکان پر رکھے گا، اپنی تمام اخراجات لگا کر وہ ایک کسٹمر کو بیچے گا۔ اب یہ 6 لوگوں کے ہاتھ سے جو چیز گزر کر آئی ہے نا، ان 6 کے 6 لوگوں نے اپنا مارجن رکھا ہے۔
اب ہم کیا کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹ سیل کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ آپ کو کمپنی کے پاس لے جاتے ہیں، ڈائریکٹ آپ کو مینجمنٹ کے پاس لے جاتے ہیں، ڈائریکٹ آپ کو جہاں سے مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہاں ہم آپ کو لے جاتے ہیں، ہم ڈائریکٹ وہاں لے جاتے ہیں جہاں پر اس کے آغاز ہو رہا ہے۔ اب آپ نے کیا کہنا، وہاں سے ان پروڈکٹس کو اٹھانا ہے، وہاں سے آپ نے ان پروڈکٹس کی پروموٹنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان پروڈکٹس کو آپ نے آگے لے کر جانا ہے۔ اچھا، یہ بائی اینڈ سیلنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں اس میں آپ کو جوائننگ میتھڈ کیا ہے، اس میں کرائٹیریا کیا ہے، اس میں ڈسکشن کیا ہے، آگے کیسے کرنا ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو وائس میں بھی بتایا ہوا ہے، میں نے آپ کو یہاں بھی بتایا ہوا ہے۔ دیکھیں، ہمارے ساتھ کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ یہ یوزیبل چیزیں جو ڈیلی بیس پر یوز ہوتی ہیں، آپ کو اپنی مرضی سے ایک مرتبہ ہمارے آن لائن اسٹور سے پرچیز کرنی پڑیں گی، ہمارے آن لائن اسٹور سے پرچیز کرنی پڑے گی۔ یہاں چیز ہے کہ وہ آپ سے سوال کرے کہ بھئی پرچیز کیوں کروں، آپ خود اس کے سوال کو کلیئر کریں۔ بھئی پرچیز کرنے کا مقصد یہ ہے، پرچیزنگ میتھڈ یہ ہے کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو سکیں گے آفٹر یوزنگ۔ ایک پروڈکٹس ہے، آپ اس کی پروموٹنگ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ نے یوز ہی نہیں کی، بیفور یوزنگ آپ اس کی پروموٹ کر ہی نہیں سکتے، اگر آپ کریں گے تو آپ گویا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کے اندر کانفیڈنس، آپ کے وے آف ٹاکنگ میں کانفیڈنس اس وقت آئے گا جب آپ نے وہ پروڈکٹس یوز کی ہوں گی۔ تو جوائننگ میتھڈ اس لیے ہے کہ آپ ہماری شیمپو کو، ہماری فیس واش کو، ہماری صابن کو ایک مرتبہ لے کر بائی کر کے یوز کر کے دیکھ لیں یار۔ اچھا، آپ صابن یوز کرتے ہیں نا، شیمپو یوز کرتے ہیں نا، فیس واش لیتے ہیں نا، کیا آپ کو آپ کے مارکیٹ والے نے بزنس دیا؟ ہم کہہ رہے ہیں یہی چیزیں ہم سے لے لیں، لیکن ہم پلس میں آپ کو بزنس بھی دے رہے ہیں، رجسٹریشن بھی کر کے دے رہے ہیں، KYC بھی کر کے دے رہے ہیں، اکاؤنٹ بھی کریٹ کر کے دے رہے ہیں، اور آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تمام کورسز بھی فری میں سکھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈائریکٹ سیل آپ نے ارننگ کیسے کرنی ہے، تھرو بائی سوشل میڈیا آپ نے پیسہ کیسے کمانا ہے۔ فیس بک یوز کرتے ہو، پیسہ نہیں کماتے ہو، ہم آپ کو کمانے کا طریقہ بتائیں گے۔ واٹس ایپ یوز کرتے ہو، پیسہ نہیں کماتے ہو یارا، ہم آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں گے۔ 50,000 کا موبائل آپ کی جیب میں ہے، ڈیلی کا 50 روپے بھی نہیں کماتے، شرم کی بات ہے آپ کے لیے، ہم آپ کو 50 روپے سے لے کر 5,000 تک ڈیلی کا کمانے کا طریقہ بتائیں گے۔ یہ آپ نے اس کا مائنڈ بنانا ہے۔ اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ جوائننگ میتھڈ کیا ہے کہ آپ کو پرچیزنگ کرنی پڑے گی۔ پرچیزنگ کیوں کرنی پڑے گی؟ بھائی آپ آگے بزنس رن نہیں تب کر سکتے جب تک آپ فیس واش کو یوز کریں گے، جب آپ شیمپو کو یوز کریں گے، جب آپ صابن کو یوز کریں گے۔ اگر آپ یوز ہی نہیں کر سکتے تو آپ آگے پروموٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ پروموٹ کریں گے بھی صحیح بالفرض تو آپ جھوٹ بولیں گے، آپ کے کانفیڈنس نہیں ہوگا، وے آف ٹاکنگ میں جان نہیں ہوگی۔ اس لیے اچھا، اس سے ایک چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ کمپنی کتنی سنسیئر ہے۔ وہ آپ بتاؤ، آپ کو کمپنی وہ پروڈکٹس دے کے ایک کسٹمر بنانا چاہتی ہے یا آپ کے ذریعے سے 100 کسٹمر بنانا چاہتی ہے؟ وہ کہے گا 100۔ تو آپ بولو کہ یہ تب بنیں گے جب آپ ان پروڈکٹس کو یوز کرو گے دین بزنس کرو گے، یوز نہیں کرو گے دین بزنس نہیں کرو گے۔ تو ہمارے پاس جو کرائٹیریا ہے وہ ہے کہ 3 طرح کے ہمارے پاس اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ بزنس مین اکاؤنٹ وہ ہے 10,000 روپے والا، ٹھیک ہے، اور جاب پرسن اکاؤنٹ وہ ہے 5,000 روپے والا، اور ایک ہوتا ہے ہاؤس وائف اور اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ وہ ہوتا ہے 2,500 روپے والا، ٹھیک ہے۔ آپ اگر زندگی میں اپنی ذات کے ساتھ لائل ہے تو یہ سب سے چھوٹے اکاؤنٹ سے ہی آغاز کر کے چیک کر کے دیکھے گا، آپ کو سمجھ آئے گی، سیٹسفائیڈ ہوں گے، بزنس کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اچھا یار، ٹائم بہت ختم ہو گیا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اگر کوئی بات پوری نہیں ہو سکی تو، ٹھیک ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ باقی آپ میں سے کسی پرسن نے کوئی بات بھی پوچھنی ہو، اپنے سینئر سے، اپنے اسپانسر سے پوچھ لینا، یا میرا نمبر لے کر مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لینا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پروٹیکٹ یو اینڈ یور فیملی۔